بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دینی اور دعوتی خدمات انجام دیتے ہیں. شیخ محترم جہاں اپنے موضوع کو مدلل انداز میں سامعین کی سمجھ کے مطابق صحیح طور پر پیش کرنے کی جہاں صلاحیت رکھتے ہیں، وہیں آپ شیخ محترم کی اس وقت معاشرے کے لیے انتہائی جو اہم مضامین کی ضرورت ہے، عقیدے سے متعلق ہو یا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہو یا سماج میں پائے جانے والی بعض برائیاں ان کے اسباب سے متعلق ہوں، شیخ محترم کی بعض تصانیف بھی آئی ہیں. اگر آپ تک نہ پہنچی ہوں تو آپ اپنے مکتب جالیات کے ذمہ دار شیخ اجمل کے ذریعے شیخ محترم کی ان تصانیف کو منگوائیے اور ان کا مطالعہ بھی کیجیے. آج کا جو موضوع ہے شیخ محترم کا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، زبان کی حفاظت. کہنے کو ہم میں سے ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اور یہ زبان جس میں اللہ عز و جل نے کوئی ہڈی نہیں دی، انسان اس کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے اور یہ نہیں سوچتا کہ اللہ کی نعمتوں میں سے جو ہمارے جسم کے اندر مختلف نعمتیں ہیں اعضاء کی شکل میں، یہ زبان اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. زبان میں کبھی کوئی خراش ہو جائے اور آپ اپنا مافی ضمیر کسی کو بیان نہ کر سکیں، یا کسی کی زبان کسی حادثے میں کٹ جائے، زبان سے آپ اچھی گفتگو اور بات چیت کرتے ہوئے اپنے باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتے تھے، لیکن کسی وجہ سے وہ صلاحیت ختم ہوئی، تب آپ کو اس زبان کی نعمت کا احساس ہوگا. لیکن عقل مند انسان وہ ہے کہ کسی حادثے سے دوچار ہونے سے پہلے ہی اللہ عز و جل کی قرآنی آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کے ذریعے اس بہت بڑی نعمت کی قدر کو جانے اور اس کی کما حقہ قدر کرنے اور اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کرے. اللہ عز و جل کی سب سے بہترین کتاب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زبان کو ایک بطور نعمت بیان کرتے ہوئے انسان کو جو چیزیں دی ہیں اس میں اس زبان کو بھی ذکر کیا. جیسے سورہ بلد میں فرمایا، الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو آنکھیں نہ دیں، دو آنکھیں، ولسانا وشفتین، اور زبان اور ہونٹ بھی دیے. تو میرے بھائیوں، اللہ عز و جل نے بطور احسان کے ان چیزوں کو ذکر فرمایا اور ہمیں یاد دلایا کہ ان کا ہم کما حقہ جو اس کی حفاظت کرنی ہے وہ کریں، اور تفصیلی بیان انشاءاللہ شیخ محترم سے سنیں گے. لیکن یاد رکھیں، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہمیں جہنم میں لے جانے والی اور جہنم کے انتہائی گہرے کھائی میں گڈھے میں گرانے والی جو چیزیں ہیں ان میں یہ زبان بہت اہم ہے. اس لیے اس زبان کے بارے میں اور اس کی حفاظت کے بارے میں، کن کن چیزوں سے حفاظت کرنا ہے، کس کس طرح سے حفاظت کرنا ہے، اور اس زبان کے حفاظت سے ہمیں کیا فائدے ملیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زبان کی حفاظت نہ کرنے سے دنیا میں بھی ہم کیا کیا نقصانات اٹھا سکتے ہیں، آخرت میں کیا کچھ ہمیں خرابیاں اور ہلاکتیں تباہیاں ہمارا انتظار کر رہی ہیں، یہ تفصیلی موضوع انشاءاللہ فضیلت الشیخ مقصود الحسن حفظہ اللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. تو میں شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور ہم سب کو اس موضوع سے متعلق مستفید فرمائیں. جزاکم اللہ احسن الجزاء. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا فضل ہے، اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس مبارک مجلس میں مبارک مقام اور جگہ میں صرف اور صرف اپنی رضا کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم اور آپ جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے. میں اپنے ساتھیوں اور بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اگر جو بھائی ذرا دائیں بائیں زیادہ ہیں ان کی طرف مجھے زیادہ مڑنا پڑتا ہے، اگر تھوڑا سا قریب آ جائیں تو اور بہتر ہوگا، بلکہ اگر سامنے ہونا تو اچھا رہتا ہے نا کہ وہ اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو. اور یہ آپ لوگوں کے نیک سیرت اور دین پسندی کی دلیل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس کو بہت ہی پسند فرمایا کرتے تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے، شاید یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں ہے، تو دیکھا کہ مسجد نبوی میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، حلال اور حرام کی تعلیم حاصل کرنے میں، کچھ سیکھنے میں مشغول ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ امیر تھے، اپنے وقت کے بادشاہ تھے، انہیں دیکھ کر کے سارے لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ تم لوگ یہاں پر کس لیے بیٹھے ہو؟ آخر بازار نہیں گئے، اپنے گھر نہیں گئے، یہاں پر کس لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ نہ جہاں پینے کے لیے چائے ہے، نہ ہنسنے کھیلنے کے لیے بچے ہیں، نہ خریدنے بیچنے کے لیے یہاں پر کوئی چیز ہے، نہ لیٹنے کے لیے یہاں پر بستر ہیں. آخر یہاں پر تم لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو جو تابعین یا صحابہ وہاں پر موجود تھے انہوں نے جواب دیا کہ یہاں پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور حلال و حرام کی تعلیم کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم تم لوگ اسی لیے بیٹھے ہو؟ لوگوں نے جواب دیا ہاں ہم لوگ اسی لیے بیٹھے ہیں. پھر پوچھا اللہ کی قسم کیا تم لوگ اسی لیے بیٹھے ہو؟ کہا ہاں ہم لوگ اسی لیے بیٹھے ہیں. اسی طریقے سے 3 بار ان لوگوں سے قسم لی. کتنی بار؟ 3 بار. پھر اس کے بعد عرض کیا کہ دیکھو یہ جو ہم نے تم سے قسم لی ہے اس لیے میں تم سے قسم نہیں لے رہا ہوں کہ تمہاری نیتوں پر ہمیں شبہ ہے یا تمہاری باتوں کو ہم غلط سمجھ رہے ہیں،
ذرا دیکھیے ہمارے سلف، ہمارے بزرگ اللہ کے رسول کے حدیثوں پر، آپ کی سنت پر عمل کرنے کے کس قدر حریص رہا کرتے تھے. کہا یہ نہ سمجھو کہ ہم تمہارے بارے میں شبہ کر رہے ہیں، ہمیں تمہارے اوپر کوئی شک ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس لیے قسم تم سے لی ہے کہ اسی طریقے سے ہم لوگ ایک بار مسجد میں جمع تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے اور آپ نے ہم سے بھی اسی طریقے سے 3 بار سوال کیا. قسم کھا کر کے اسی طریقے سے 3 بار سوال کیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا واسطہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، ہم نے تمہاری نیتوں پر شک کرتے ہوئے قسم نہیں لی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کے پاس عرش معلی پر تم لوگوں کو دیکھ کر کے ان کے سامنے تم پر فخر کر رہا ہے کہ یہ دیکھو میرے بندے میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے، مجھ سے جنت کے طلب کے لیے، مجھ سے جہنم سے دوری طلب کرنے کے لیے کس طریقے سے وہاں پر حاضر ہیں. تو آپ لوگوں کا ساتھیوں یہ جو مقام ہے جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی معمولی نہیں ہے. یہ مجلس تو وہ ہے جس مجلس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی رشک کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کاش کہ ہمیں ایسی مجلس نصیب ہو جائے. تو جس شخص کو ایسی مجلسوں میں روزانہ، ہفتے میں، 15 دن میں، مہینے میں بیٹھنے کی توفیق ہو جائے اور وہ خوشی خوشی اس مجلس کے اندر حاضر ہو جائے، واللہ وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے، بڑا ہی خوش نصیب ہے. اور جو شخص ایسی مجلسوں میں حاضری سے محروم ہے، یقیناً وہ شخص بڑا ہی محروم ہے. انہو لمحروم، بڑا ہی محروم ہے وہ شخص. تو یہ آپ کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ صرف ایک دعوت پر، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آپ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس عمل کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. جو شخص کوئی راستہ چلے اور اس راستے پر چلنے سے اس کا مقصد کیا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے، دین کی تعلیم لینا ہے، تو گویا اس کا یہ راستہ جو ہے، یہ قدم جنت کی طرف اٹھ رہا ہے، اس کا یہ راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے. تو ہمارا اور آپ کا ساتھیوں جہاں پر اکٹھا ہونا، یہ بڑی ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے. اس مجلس کی کیا عظمت ہے، اس مجلس کی کیا برکت ہے، اس مجلس کا کیا فائدہ ہے، وہ کسی دوسری مجلس کا حصہ ہے، اسے ہم مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتے. اگر ہم اس طرف جائیں تو آج جو موضوع آپ کے سامنے مجھے رکھنا ہے وہ ادھورا ہی نہیں بلکہ بالکل ہی ناقص رہ جائے گا. اس لیے اس مختصر سی تمہید کے بعد ہم آپ کے سامنے وہ باتیں رکھتے ہیں جس کا اعلان آپ کے سامنے کیا گیا ہے. دیکھیے، جیسا کہ ہمارے محترم مولانا نصیر الدین صاحب حفظہ اللہ نے زبان سے متعلق آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی کہ یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ زبان ہی ہے ساتھیوں جس کے ذریعے سے ہم اپنے دل کی بات ادا کرتے ہیں. یہ زبان ہی ہے جس کے ذریعے ہم اپنا ما فی الضمیر دوسرے کو سمجھاتے ہیں. یہ زبان ہے تو بہت ہی چھوٹی سے، لیکن یہ زبان ہمارے اعضاء میں بڑی قیمتی چیز ہے. یہ زبان اگر ہمارے منہ میں نہ ہو تو ہمیں کھانا کھانے اور کھانا چبانے میں بڑی دقت پیش آئے گی. یہی زبان ہے جو کھانے کو دائیں اور بائیں دانتوں کے نیچے لے جاتی ہے، اور جب کھانا اس لائق ہو جاتا ہے کہ اب اندر جائے تو اسے پیچھے کی طرف وہ زبان ڈھکیل دیتی ہے. یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ قوت رکھی ہے کہ اس میں ایک بھی ہڈی نہیں پائی جاتی، لیکن آپ کے جسم کا سارا حصہ تھک جاتا ہے. کام کرتے کرتے آپ کا ہاتھ تھکے گا، بولتے بولتے آپ کا جبڑا درد کرنے لگے گا، دیکھتے دیکھتے آپ کی نظر دکھنے لگے گی.
سنتے سنتے آپ کا کان درد کرنے لگے گا، چلتے چلتے آپ کا پیر درد کرنے لگے گا، لیکن کبھی بھی آپ نے کسی کو یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ بات کرتے کرتے کبھی یہ شکایت کری کہ میری زبان میں درد پیدا ہوا ہے۔ منہ میں درد پیدا ہو جائے گا، جبڑے درد کرنے لگیں گے، لیکن زبان کے اندر کبھی درد نہیں پڑتا، اللہ ہے کہ کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی وہاں پر پھوڑا پھنسی نکل جائے تو الگ معاملہ ہے، ورنہ ہیلتے ہوئے کھاتے رہیں آپ، بات کرتے رہیں آپ، جس حالت میں رہیں، زبان کبھی تھکتی نہیں ہے۔ تو یہ زبان کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس زبان کو انسان کے جسم کا سب سے بہتر عضو قرار دیا ہے۔ چنانچہ پڑھتے آئے ہیں، آپ لوگ بھی سنتے آئے ہوں گے کہ لقمان حکیم، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ غلام تھے، مزدور تھے، اللہ بہتر جانتا ہے، یہ اسرائیلی روایت ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے مالک نے ایک بار جانور ذبح کرایا ان سے، تو ان سے کہا جاؤ جو سب سے بہتر جگہ ہو گوشت کے لیے وہ لے کر کے آؤ۔ وہ کیا لے کر کے آئے؟ زبان کا ٹکڑا لے کر کے آئے۔ پھر اس کے بعد دوسری بار ان سے کہا کہ جو سب سے برے گوشت کا ٹکڑا ہے وہ لے کر کے آؤ، تو پھر کیا لے کر کے آئے؟ وہ زبان لے کر کے آئے۔ کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم نے سوال کیا کہ سب سے اچھا حصہ لے کر کے آؤ جسم کا، تو وہ تم کیا لے کر کے آئے؟ زبان۔ اور جب کہا سب سے برا حصہ لے کر کے آؤ، تو کیا لے کر کے آئے؟ زبان۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ حضرت اگر اس زبان کا صحیح استعمال کیا جائے تو انسان کے جسم میں اس سے بہتر کوئی حصہ نہیں ہے، اور اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے تو اس سے برا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہی زبان ہے، اسی زبان کے ہلانے سے آپ کسی کے دوست بن جاتے ہیں، اور یہی زبان ہے جس کے ہلانے سے آپ کے اوپر مار اور آپ کے اوپر تھپڑ اور منہ کے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کھاتا ہے، سارا جسم تکلیف اٹھاتا ہے، لیکن کس کی وجہ سے؟ زبان کی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو انسان کے سارے اعضاء زبان سے اس کی تلخی پر، اس کی بدچلنی سے پناہ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ان استقمتی استقمنا وان اعوججتی اعوججنا، اگر تو صحیح رہی تو ہم بھی صحیح رہیں گے، اور اگر تو بگڑ گئی تو ہم سارے کے سارے اس کی سزا ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں زبان کی اہمیت کو بتاتے ہوئے آپ نے بیان فرمایا، شاید حضرت انس بن مالک کی روایت ہے مسند احمد وغیرہ میں، کہ آپ نے بیان فرمایا لا يستقیم ایمان عبد حتى يستقیم قلبہ ولا يستقیم قلبہ حتى يستقیم لسانہ۔ انسان کا ایمان اس وقت تک صحیح نہیں ہے جب تک کہ اس کا دل صحیح نہ ہو، اس لیے کہ اصل ایمان کہاں پر ہے؟ دل کے اندر ہے۔ اصل ایمان دل کے اندر ہے۔ اصل محبت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے۔ اصل خوف کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ اصل امید کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے، دل میں ہوتی ہے، باقی سارے اعضاء اس سے اس کا اظہار ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يستقیم ایمان عبد حتی يستقیم قلبہ، کسی انسان کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو جائے، اور کسی انسان کا دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی زبان سیدھی ہو جائے۔ اگر زبان سے صحیح بات نہیں نکل رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ دل صحیح نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ اگر زبان ٹیڑھی چل رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ تمہارا دل سیدھا نہیں ہے، تمہارا دل بھی ٹیڑھا ہے۔ جس انسان کے زبان سے آپ کے لیے دعا نکلے، آپ کے سامنے بھی آپ کے پیٹھ پیچھے بھی، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اور جو انسان آپ کو گالیاں دے، اگر بسا اوقات آپ کے سامنے آپ کو اچھا کہہ بھی رہا ہے لیکن آپ کے پیچھے آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ آپ سے محبت نہیں کرتا۔ تو کسی شخص کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو جائے۔ ساتھیوں، یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عظیم نعمت ہے، اتنی عظیم نعمت ہے کہ اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے
تو چند سیکنڈوں کے اندر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدر رضا حاصل کر سکتا ہے، اتنی بڑی رضا حاصل کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد شاید اس پر کبھی بھی ناراض نہ ہو۔ دو ایک مثالیں آپ لیجئے۔ ایک مثال صحیح مسلم شریف سے لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں کہ آپ نے سوال کیا، اَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَن يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ۔ اے لوگو، کیا تم لوگ دن بھر میں 1000 نیکی کمانے سے عاجز ہو؟ اس کا کیا جواب ہو؟ 1000 نیکی تم لوگ اس سے، یعنی تم سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ تم دل میں 1000 نیکیاں کما لو؟ صحابہ کرام سے ایک نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ تو بہت زیادہ ہے، 1-2 نیکی آپ کہیں، 3-4 کہیں تو ایک بات ہے، لیکن 1000 نیکی ہم کیسے اکٹھا کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے، واللہ چند سیکنڈ کی دیری ہے، منٹ نہیں لگے گا اس میں۔ 1000 نیکی جمع کرنے کے لیے آپ کو منٹوں کی ضرورت نہیں ہے، سیکنڈوں کی ضرورت ہے۔ آپ نے بیان فرمایا، جو شخص 100 بار سبحان اللہ پڑھ لے گا، کیا؟ سبحان اللہ 100 بار پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اسے 1000 نیکیاں دے گا، 1000 اس کے گناہ مٹائے گا اور 1000 درجات بلند کرے گا۔ یہ کس کتاب کی حدیث ہے؟ یہ صحیح مسلم شریف کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے، اس میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو دیکھیے یہ زبان کی نعمت کتنی عظیم نعمت ہے کہ آپ کو منٹ نہیں لگے پورے، اور آپ نے اپنے نعمہ اعمال میں نہ صرف 1000 نیکیاں جمع کر لی، بلکہ اپنے 1000 گناہ بھی مٹوا لیے اور 1000 درجات بھی بلند کر لیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ذرا پوچھیں ہم اور آپ، ہم میں سے کون ہے جو اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دن بھر میں 100 بار سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیتا ہے؟ یہاں 33 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، کب؟ فجر کے فرض نماز کے بعد، اور ہمیں کام کی اتنی جلدی رہا کرتی ہے، کھانا پکانے کی اتنی جلدی رہا کرتی ہے، ٹیلی ویژن دیکھنے کی اتنی جلدی رہا کرتی ہے کہ نماز کے بعد ہم سے بیٹھا نہیں جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا ہے؟ صرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم اور آپ اس زبان کے ذریعے اپنے لیے کتنی نیکیاں جمع کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے ان کو، اور زبان پر بہت ہلکے ہیں۔ ذرا دیکھیے، زبان پر تو بہت ہلکے ہیں، ہر انسان کہہ سکتا ہے، جہاں کہیں بھی ہے وہ کہہ سکتا ہے، کام کر رہا ہے وہ کر سکتا ہے، سڑک پہ چل رہا ہے وہ کہہ سکتا ہے، گاڑی چلا رہا ہے کر سکتا ہے، محنت کام کر رہا ہے کر سکتا ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے اس کے ادا کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے۔ تو کلمتان خفیفتان علی اللسان، زبان پر کیا ہیں؟ بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، ترازو کے اندر بہت بھاری ہیں، اور کیا ہے؟ حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو دونوں کلمے کیا ہیں؟ بڑے محبوب ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مشکل کام ہے، ہر آدمی کو یاد رہتا ہے کہ نہیں یاد رہتا ہے؟ لیکن سوچیں ہم صبح سے شام تک اپنی زندگی کا ہم مراجعہ کریں، واللہ کتنی بار ہم نے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا ہے۔ ایک شخص کے بارے میں مجھے بتایا گیا، اور جلدی ہی کہ اس شخص نے اس کلمے کو سنا، اسے بڑا پسند آ گیا۔ کون سا کلمہ؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس حدیث کو یاد کر لیا اس نے کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وہ جہاں جاتا، جس کے پاس جاتا، جہاں ملتا کوئی، اس سے کہتا کہ اے بھائی سنو، 2 کلمے بڑے ہلکے ہیں زبان پر، لیکن ترازو میں بہت بھاری ہیں اور رحمان کو بہت پسند ہے، کہو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس نے اپنا شیوا بنا لیا، بازار میں ہے تو حتیٰ کہ اگر ورکشاپ میں اپنی گاڑی بنوانے جائے
تو جو میکینک ہے ان سے کہنا شروع کر دے, کہو اے بھائی 2 کلمے بڑے آسان ہیں, رحمان کو بڑے پسند ہیں, زبان پر بڑے ہلکے ہیں, ترازو میں بہت بھاری ہیں, کہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس نے اپنا ایک شیوا بنا لیا کہ جس کے پاس جائے اس سے کہنا شروع کر دے. لیکن یہ بات نوٹ کر لیں کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کلمے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی محبت کرنے لگتا ہے. لیکن اس کا خاتمہ کیسے ہوا؟ ہاسپٹل میں وہ داخل ہوا, سخت ایکسیڈنٹ ہوا اور ہاسپٹل میں داخل ہو گیا بے ہوش پڑا ہوا ہے. ظاہر بات یہاں جانتے ہیں کس طریقے سے اس کا اہتمام ہوا کرتا ہے. یہاں بھی مشین لگتی ہے اور یہ ہے, ہمارے یہاں یہ لگتے لگتے گھنٹوں گزر جایا کرتے ہیں, لیکن یہاں آج سے 15-20 سال بڑے زیادہ اہتمام ان چیزوں کا ہوا کرتا تھا. فوراً پہنچایا گیا اور اسے مشینیں لگی یہ وہ, لیکن آخر میں ڈاکٹروں نے سمجھا کہ شاید اب یہ بچ نہ پائے. تو چنانچہ تھوڑی دیر میں اس کو ہوش آتا ہے. اس نے ڈاکٹر کو کہا اے ڈاکٹر ہاتھ اپنا پکڑا, ہاتھ لے آؤ. ہاتھ پکڑایا اس کو اور اپنے منہ سے یہ جو لگا ہوا مشین لگی ہوئی تھی آکسیجن کے لیے اس کو ہٹایا اور کہا یا دکتور کلیمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اتنا کہنا تھا کہ اس کی روح جو ہے قبض کر لی. ذرا سوچئے اگر اس حال میں اس کی روح قبض کر لی جا رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ کس قدر محبوب ہوگا. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ساتھیو میں صرف اسی بات پر اپنے موضوع کو نہ ختم کر دوں کہ یہ زبان کیا ہے, بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ اس نعمت کا ہمارے اور آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. جیسا کہ ایک آیت ابھی شیخ پڑھ رہے تھے کہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. اور سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. وہ رحمان جس نے انسان کو پیدا کیا, الرحمن علم القرآن, قرآن سکھایا, انسان کو پیدا کیا, وعلمہ البیان اور اسے گویائی سکھلائی. اسے گویائی یعنی بولنا سکھلایا. کیوں؟ اس لیے کہ بولنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے وہ ساتھی ذرا سوچیں کہ جنہیں عربی زبان نہیں آتی ہے, عربی زبان نہیں آتی ہے, ان کا کوئی مسئلہ کوئی کیس اگر لیبر کورٹ میں جاتا ہے یا قاضی کے ہاں جاتا ہے تو بیچارے کیا سوچتے رہتے ہیں, کاش کہ کوئی مل جائے جو میری ترجمانی کر سکے. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. کوئی مل جائے جو ہماری بات جو ہم کہنا چاہتے ہیں اس کو ہمارے قاضی تک یا آدمی تک پہنچا سکے. ہوتا ہے نا؟ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ انسان چاہتا ہے کہ جو بات ہمارے دل میں ہے میں اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکوں, اور جب انسان یہی بات نہیں پہنچا پاتا ہے تو اسے بڑی کوفت و بڑی تکلیف ہوا کرتی ہے. تو علمہ البیان, اللہ تعالیٰ نے بندے کو کیا سکھایا ہے؟ بیان سکھایا ہے, بولنا سکھایا ہے, گویائی سکھائی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا ساتھیو یہ زبان اتنی عظیم نعمت ہے, لیکن جہاں ساتھیو یہ زبان بڑی عظیم نعمت ہے وہیں پر یہ زبان ہمارے اور آپ کے لیے بہت بری بلا بھی ہے, بہت بری بلا ہے. اس کو ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں. صحیح مسلم شریف میں, مسند احمد کے اندر, سنن ابو داؤد میں کہیں پر مختصر اور کہیں پر مطول یہ حدیث آئی ہوئی ہے. دیکھیے یہ زبان بسا اوقات انسان کے بات کرنے میں مشکل سے 10 سیکنڈ لگے گا, بس زیادہ نہیں, اور 10 سیکنڈ کے اندر وہ بندہ اپنی دنیا اور آخرت ساری کی ساری برباد کر دیتا. زندگی بھر عبادت کرتا رہا, نماز پڑھتا رہا, روزہ رکھتا رہا, حج کرتا رہا, لیکن اس زبان کا اس نے اگر غلط استعمال کر لیا تو اس کی ساری زندگی کیا ہے؟ بیکار ہے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پرانے زمانے میں یعنی بنو اسرائیل کے اندر 2 آدمی ایک ساتھی تھے, ایک تعلقات دونوں کے تھے. ایک تو بڑا نیک تھا, نماز روزے حج زکات کا پابند, اور دوسرا ہر قسم کے اعمال سے کوتاہ تھا. لیکن یہ چاہیے کہ بندہ اگرچہ اپنے عمل سے کوتاہ ہو لیکن اسے 2 چیزوں کا ہمیشہ اہتمام کرنا چاہیے. ایک تو نیک عمل, اور نیک عمل کرنے والوں سے اسے کبھی بھی نفرت اور بغض نہیں رکھنا چاہیے. ساتھیو یہ بہت بری بلا ہے اگر کسی کے اندر پیدا ہو جائے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایک شخص ہے جو اگرچہ برا ہے, نماز میں کوتاہی ہوتی ہے, فلمیں دیکھتا ہے, سب کچھ ہے, لیکن اگر نیک آدمی اس کے سامنے آ جائے تو اس کے سامنے بالکل
بچھ جایا کرتا ہے، بڑی عزت کرتا ہے، اپنی عزیز سے عزیز ترین چیز اسے کھلا دینا، اسے دینا چاہتا ہے۔ اور ایک شخص وہ ہوتا ہے جو ایک طرف نماز میں کوتا بھی ہے، فلمیں وغیرہ دیکھتا بھی ہے، لیکن کسی بھی دیندار کو جب دیکھ لیتا ہے تو اس کے ماتھے پر شکن پڑ جاتی ہے، 111 کا فوراً نشان آ جاتا ہے، فوراً ماتھے پر شکن آ جاتے ہیں اس کے، اور یہ چاہتا ہے کہ کتنا جلدی ہم سے بھاگے، بلکہ ان کی برائیاں کرتا رہتا ہے، انہیں برا بھلا ان کے خلاف عجیب عجیب قصے لا کر کے وہ بیان کرتا رہتا ہے۔ اس طریقے سے ہمارے ہاں آپ دیکھیں گے مولوی لوگوں، حافظ لوگوں، ان لوگوں کے بارے میں کتنے قصے مشہور رہا کرتے ہیں لوگوں کے درمیان میں۔ تو واللہ دونوں کے اپنی اس مختصر سی زندگی میں ہم نے دیکھا ہے کہ دونوں کے نتائج بہت مختلف ہوا کرتے ہیں۔ جو آدمی اہل دین سے اور دینی چیزوں سے اور نیک عمل سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر کرتا ہے۔ لیکن وہ شخص جو اگرچہ اس سے نماز وغیرہ میں اچھا ہو، اپنے طور پر نماز پڑھ لیتا ہو، لیکن دینی عمل اور دینی کام کرنے والوں سے، دین پر عمل کرنے والوں سے بغض اور نفرت رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بہت کم ہدایت اور توفیق دیتا ہے۔ اس لیے اس چیز کو ہمیشہ، یہ ابھی کا موضوع نہیں ہے کہ دیندار لوگوں سے نفرت اور بغض کرنا یہ کس قدر ہمارے لیے خطرناک، بلکہ یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے انسان کو، یہ جہنم کی گڑھے میں لے جاتا ہے۔ اور ان سے محبت، ان سے تعلقات قائم کرنا انسان کو صحیح راستے پہ چلنے کا سبب بنتا ہے۔ دوسری مجلس کا حصہ ہے، میں جو کہہ رہا تھا کہ دو آدمی تھے، ایک نیک تھا اور ایک برا تھا۔ جو نیک تھا اپنے ساتھی سے ہمیشہ کہا کرے، اللہ کے بندے جماعت سے نماز نہیں پڑھتی، میں ایک مثال دے رہا ہوں، میں جماعت تمہاری چھوٹتی رہتی، تم دیکھو نماز وقت پر تم نے نہیں پڑھی، اور یہ دیکھو یہ فلمیں دیکھ رہے ہو، یہ کیا چیز ہے؟ وہ کہتا تھا ہاں بھائی ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ معاف کرے، ہم انشاءاللہ اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایسے برابر اسے سمجھاتا رہا، لیکن وہ شخص اپنی بری عادت سے باز نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن یہ شخص کہیں جا رہا تھا تو کیا دیکھتا ہے، وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، اس کو سمجھایا اور کہا، غصے میں آ گیا، کہا کہ آپ سے ہم نے کہا تھا کہ ہمیں ہمارے رب کے بھی چھوڑ دو، ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، جو کچھ بھی ہو۔ وہ بڑا غصے میں آیا اور کہا اللہ کی قسم وہ تجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ کیا کہہ دیا؟ اللہ کی قسم وہ تجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا ناپسند آ گئی کہ تو کون ہوتا ہے حکم لگانے والا کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا؟ تو کون ہوتا ہے؟ اس کا مطلب تو اپنے کو بڑا بننا چاہتا ہے، تو اپنے کو دائیں بات گزار بننا چاہتا ہے کہ ہاں ہم ہیں اور تو ہمارے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، اور یہی کبر اور یہی گھمنڈ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی بھی پسند نہیں۔ دونوں کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو حاضر کر کے کہا اے اللہ کے بندے بتاؤ کون ہے جو میرے اوپر قسم کھا رہا ہے، مجھے قسم دے رہا ہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا، جب ہم نے فلاں کو معاف کر دیا اور تیرے سارے اعمال کو برباد کر دیا۔ واللہ سوچ کے صرف ایک بات کہی اس نے اپنی زبان سے، کیا کہ اللہ تجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ میں امام بیہقی رحمہ اللہ کی شعب الایمان پڑھ رہا تھا، اور امام ابن ابی دنیا کتاب الصمت پڑھ رہا تھا، اس میں امام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ایک واقعہ نقل کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، ان میں ایک عورت تھی، اس نے کہا کہ میں جنت میں ضرور جاؤں گی، میں جنت میں ضرور جاؤں گی، کیوں؟ جب سے میں ایمان لے لائی ہوں ہم نے نہ زنا کیا ہے، ہم نے نہ جھوٹ بولا ہے، ہم نے نہ چوری کی ہے، لہذا میں جنت میں تو ضرور جاؤں گی۔ مجلس برخاست ہوئی، تمام عورتیں اپنے اپنے گھر چلی گئیں۔ جس عورت نے یہ بات کہی تھی اس نے خواب میں دیکھا کہ اس سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسم دینے والی کون ہے، اسے کہنا چاہیے تھا انشاءاللہ میں جنت میں ضرور جاؤں گی۔ کیا کہنا چاہیے تھا؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں ضرور داخل کرے گا، یہ نہیں کہ اپنے بل بوتے پر، اپنے عمل کے بل بوتے پر کہ ہاں میں جنت میں ضرور جاؤں گی۔ تیرا عمل کیا ہے؟ اگر ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پڑھنے کی توفیق دیتا ہے جس میں انسان کی کوئی بہادری نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ اگر ایک شخص کو انسان اللہ تعالیٰ
نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، اگر ہر ہفتے 2 روزہ رکھنے کی توفیق دیتا ہے، صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق دیتا ہے، تو اس میں کسی انسان کی کوئی بہادری نہیں ہے، یہ کس کا فضل ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ ورنہ آپ سے بہت زیادہ مالدار لوگ، آپ سے بڑے صحت مند لوگ، بڑی طاقت والے لوگ، بڑی فرصت والے لوگ ان تمام نعمتوں سے محروم ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا کہنا چاہیے تھا؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں سے تجاوز فرمائے گا، ہماری کوتاہیوں سے تجاوز فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف کرے گا، ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ تو وہ خواب دیکھتی ہے کہ وہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قسم دلا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو قسم دلا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے، دیکھیے یہ ہے محل شاہد، ہو سکتا ہے تم نے کوئی ایسی بات کہی ہو جس کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اور ہو سکتا ہے تم نے کوئی ایسا مال صدقہ کرنے سے روک لیا ہو جس مال کی تمہیں ضرورت نہیں تھی، یعنی یہ مال اگر تیرے پاس نہ ہوتا پھر بھی تمہارا کام چلتا، اور یہ بات اگر تم نہ کہی ہوتی پھر بھی تمہارا کام چل جاتا۔ ہو سکتا ہے تم نے ایسا کچھ کیا ہو، تمہاری اس بات پر اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت کر لے۔ فوراً جو بیدار ہوئی، دوسرے دن بھاگتی ہوئی کس کے پاس آئی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، اور کہتے اے ام المؤمنین، آج ہم نے یہ خواب دیکھا ہے۔ کہا جتنی عورتیں اکٹھا تھی ان تمام کو پھر بلا کے لے آؤ، جن کے سامنے تم نے یہ بات کہی تھی تمام کو پھر اکٹھا کرو۔ تمام عورتیں اکٹھا کی گئیں اور ان کے سامنے اس نے اپنا یہ خواب بیان کیا۔ اس واقعے نے مجھے اس حدیث کو یاد دلایا جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند احمد وغیرہ میں مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہونے والے مسلمانوں میں سے ایک انصاری نوجوان بھی تھا، اور وہ نوجوان شہید کر دیا گیا، غزوہ احد کے اندر شہید کر دیا گیا، اور جب اسے دیکھا گیا تو اس کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے بھوک سے، یعنی اس قدر مسکین بھی تھا، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو رہا ہے۔ اس کی ماں بھاگی ہوئی آتی ہے، بچے کے چہرے سے مٹی کو ہٹاتی ہے اور کہتی ہے ہنیئا لک الجنت یا بنی، اے بیٹے تیرے لیے جنت مبارک ہو، اے بیٹے تیرے لیے جنت مبارک ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ہو سکتا ہے اس نے کسی ایسے مال کو صدقہ نہ کیا ہو جو اس کے لیے ضروری نہیں تھا، اور کوئی ایسی بات زبان سے ادا کی ہو جس کے کہنے سے اس کا کام چل جاتا۔ تو ساتھیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زبان جہاں پر بڑی فضیلت کی چیز ادا کرتی ہے، جہاں پر لائق فضل ہے، وہیں پر یہی زبان انسان کے لیے بہت بڑی مصیبت، اس کے سارے اعمال کے برباد اور خراب ہونے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اسی لیے صادق المصدوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی 2 حدیثیں جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ تعالی ما یلقی لها بالا یرفعہ اللہ بها درجات، کہ بسا اوقات انسان اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی ایک بات کرتا ہے، اللہ کی رضامندی کی ایک بات کرتا ہے، واللہ ہمیں سوچنے کی بات ہے، بسا اوقات ہم نہیں سمجھتے کہ ہماری اس بات سے اتنا بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص کوئی برا کام کر رہا ہے، آپ کو دیکھ کر کے وہ شرما گیا، آپ نے کہا اللہ کے بندے یہ کام تمہارے لائق نہیں ہے، اس نے اس کام کو آپ کے کہنے کی وجہ سے چھوڑ دیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ کام بیکار گیا؟ ورنہ کتنا اس کے بعد جس قدر وہ یہ کام کے چھوڑنے کے بعد نیکیاں کرے گا، تمام نیکیوں کا اجر جہاں اس کو مل رہا ہے وہاں تمہیں بھی ملے گا۔ بسا اوقات انسان کے ایک لفظ ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ہدایت پر لے آ دیتا ہے۔ ریاض کے اندر ایک ایکسیڈنٹ ہوا، اس سے متعلق مجھے سننے والوں نے بتایا کہ ایک شخص نیک تھا، دیندار تھا، لیکن اچانک 2 گاڑیاں ٹکرائی، اس کی گاڑی جا کر کے کھمبے سے ہوتا بیچ روڈ میں ہوتا نا، کھمبے سے ٹکرا گئی، اس کو سخت چوٹ آئی۔ ادھر سے اسعاف والوں کو بلایا گیا، جلدی ایک شخص آتا ہے تو جانتے ہیں بسا اوقات اس میں کام کرنے والے بھی کس طریقے سے رہتے ہیں۔ ایک شخص بھاگا ہوا آیا اور سگریٹ پی رہا ہے اور اسے اٹھانا چاہا، سگریٹ منہ میں ہے اور اسے لینا چاہا۔
تو وہ شخص کہتا ہے, ذرا دیکھیں اس کے ایک معمولی سی بات کی وجہ سے وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ کے بندے یہ بتاؤ تم میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہاں مدد ہی کے لیے تو آیا ہوں. کہا ظاہر بات اس وقت جتنا محبوب میرے نزدیک تم ہو کوئی دوسرا نہیں ہے. کیوں؟ آخر کیوں؟ اس کی جان بچا رہا ہے. اس وقت جس قدر محبوب میرے نزدیک تم ہو کوئی دوسرا نہیں ہے. کہا کہ جیسا سمجھیں آپ. کہا لیکن میں سب سے قیمتی نصیحت تمہیں کر رہا ہوں. کیا؟ کہ اللہ کے لیے سگریٹ کو چھوڑ دو اور پھینک دو. اللہ کے لیے اس سگریٹ کو چھوڑ دو اور پھینک دو, یہ پینا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. چنانچہ اس کی بات اس کے اوپر اثر کر گئی اور فوراً اس نے وہ کام چھوڑ دیا اور پھر آخر تک سگریٹ نہیں پیا. ذرا سوچیں, بسا اوقات انسان اپنی زبان سے اللہ کی رضامندی کی ایک چھوٹی سی بات کہتا ہے, چھوٹی سی بات کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا کتنا بڑا اجر دیتا ہے. تو ان العبد لیتکلم بکلمۃ من رضوان اللہ ما یلقی لها بالا یرفعہ اللہ بها درجات. بسا اوقات ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی ایک بات صرف کرتا ہے, ایک کتاب نہیں لکھتا, ایک پوری تقریر نہیں کرتا, صرف ایک بات کرتا ہے بس, اور کوئی دوسری بات نہیں. اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے درجات جنت میں کتنے درجے بلند کر دیتا ہے. اور اسی کے برخلاف بسا اوقات ایک بات انسان کسی کی ناراضگی کی کرتا ہے, کسی کی اللہ کی ناراضگی کی کرتا ہے, اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کا جہنم کے اندر کتنے سالوں تک اسے جلاتا رہتا ہے, بلکہ بعض روایت میں 70 سال تک وہ جہنم میں صرف اپنی ایک بات کی وجہ سے جلتا رہتا ہے. اور آپ ذرا تعجب نہ کریں, بسا اوقات انسان کے ایک بات کرنے کی وجہ سے واللہ اس کی آخرت برباد ہو جاتی. مثال کے طور پر دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں, دونوں کا غصہ ہے ایک, اور دونوں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہیں, اور دونوں کے ہاتھ میں ہتھیار ہے. ایک آدمی کا طرفدار ایک اور آدمی نکل آئے اور کہے کہ مارو اس کو. کیا کہا اس نے؟ مارو اس کو. اور اسی پر اس نے ہتھیار چلا دیا. پہلے رکا ہوا تھا بھی کہ مارے کہ نہ مارے, ہتھیار چلائے کہ نہ چلائے, لیکن اب اس کو ایک آدمی کی طرف سے کیا مل گئی؟ مدد مل گئی. کہا مارو اس کو, صرف اتنا کہا. اور اسی پر اگر وہ قتل ہو جائے تو اس کا گناہ کس کے اوپر جا رہا ہے؟ جہاں اس پر جا رہا وہاں اس کے اوپر بھی جا رہا ہے. اور ظاہر بات ہے ایک مومن کا قتل کوئی معمولی سی چیز ہے؟ لزوال الدنیا اہون, اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساری دنیا کا تباہ اور برباد ہو جانا آسان ہے, لیکن ایک مومن کا خون آسان نہیں. تو عرض کرنے کا مقصد بسا اوقات انسان ایک بات اپنی زبان سے ادا کرتا ہے, اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا, لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے کتنے درجات کو یا تو بلند کرتا ہے یا تو اس کو کتنے بڑے گناہ سے نوازتا ہے. اسی طریقے سے دوسری حدیث جو مسند احمد اور بخاری اور مسلم میں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بسا اوقات بندہ اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی ایک بات کرتا ہے, ایک بات, اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے اور جنت کے بیچ میں اتنی دوری کر دیتا ہے جتنی دوری مشرق اور مغرب کے بیچ میں رہا کرتی. کس بارے میں ساتھیو؟ صرف ایک کلمے کے بارے میں. تو زبان کا معاملہ جہاں پر اتنا اہم ہے کہ ایک لفظ اگر آپ ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی نیکیاں آپ کو دیتا ہے, وہیں پر اللہ تعالیٰ اس زبان سے کوئی غلط بات ادا کرنے پر آپ کو بہت بڑے عذاب میں بھی ڈال سکتا ہے. اس لیے ساتھیو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آخر زبان کا معاملہ اتنا آسان ہم لوگوں نے کیوں سمجھ رکھا ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر نہیں کی, ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو پہچانا نہیں, اور ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں کم ہیں اور کم بیان کی جاتی ہیں جو زبان کی حفاظت پر آپ نے بیان کی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت سہل بن سعد کی روایت ہے, آپ نے بیان فرمایا کہ جو شخص دو چیزوں کی ضمانت لے لے, بس اور کوئی چیز نہیں ہے, دو چیزوں کی ضمانت لے رہا ہے, میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دوں گا. یہ معمولی چیز ہے؟ ضمانت دینے والا کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. کس چیز کی ضمانت ہے؟ جنت کی. کس بات پر؟ دو چیزوں کی حفاظت پر. وہ چیزیں کیا ہیں؟ الفم والفرج. الفم والفرج یعنی منہ, کیا ہے؟ یہ زبان, اور شرمگاہ. تو ساتھیو ضروری یہ ہے کہ ہم اور آپ اس کی
حفاظت کریں. یہ اس کی حفاظت ہمارے اور آپ کے لیے جنت میں جانے کی ضمانت ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم و حیا کی دلیل بھی ہے. شرم و حیا کی دلیل بھی ہے. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے ایک بڑی بہترین بات کہی. امام ذہبی نے اس کو سیر اعلام النبلاء میں نقل کیا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ، تم 4 آدمی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو، اگر یہاں پر کوئی بادشاہ کا جاسوس موجود ہو، اگر کوئی بادشاہ کا جاسوس موجود ہو تو تم لوگ بات کرنے میں کتنے احتیاط سے کام لوگے؟ ایک مثال ہے، سوچیں آپ، اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس مجلس میں کوئی جاسوس موجود ہے تو میں کتنے احتیاط سے کام لوں گا میرے زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو سیاست کے خلاف ہے کہ نہیں ہے. تو حضرت سفیان ثوری نے کہا کہ اگر کوئی یہاں بادشاہ کا جاسوس موجود ہو تو تم لوگ کس قدر احتیاط سے کام لوگے؟ کہا کہ ہاں صحیح. کہا پھر تمہارا نامہ اعمال صبح و شام اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جاتا ہے، آخر تم احتیاط سے کیوں نہیں کام لیتے؟ ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث سنن ترمذی وغیرہ میں موجود ہے، اس پر ہمیشہ آپ لوگ دھیان دیں. کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من صمت نجا، جو خاموش رہا کن باتوں سے؟ حق سے نہیں، ناحق باتیں، لا یعنی باتیں، غلط باتوں سے جو خاموش رہا اسے نجات مل جائے گی. وقت زیادہ ہو رہا لیکن ایک لطیفہ آپ کو سنا دوں، ایک لطیفہ. بنو اسرائیل کے اندر یہ تھا کہ انسان خاموشی کا روزہ رکھتا تھا، ہے کہ نہیں؟ ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے کہ انسان خاموشی کا روزہ رکھے، لیکن بنو اسرائیل میں کیا تھا؟ روزہ رکھتا جیسے کھانے پینے سے رکے رہنا، ایسے ہی ہاں جس طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ نہیں ہے؟ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، ہم نے رحمان کے لیے روزہ رکھنے کی نیت کر لی، آج کسی سے بات نہیں کروں گی. حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ کی بشارت دی گئی تو انہیں روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا نا، اور کہا 3 دن کسی سے بات تمہیں نہیں کرنا ہے. لیکن ہمارے مذہب میں کیا ہے؟ صبح سے شام تک خاموشی نہیں ہے. تو بنو اسرائیل کا وہ شخص جو بالکل خاموش رہا کرتا تھا، بادشاہ کو اطلاع ملی، کہا اسے بلاؤ. بادشاہ کے سامنے بلایا گیا. بادشاہ بلا رہا ہے لیکن ایسا ہے کہ وہ سنتا ہی نہیں، کوئی جواب ہی نہیں دے رہا. بادشاہ نے کہا کہ ایسا کرو، اسے سیر کے لیے لے جاؤ، شکار کے لیے جاؤ، شاید وہاں پر یہ کوئی بات بولے، وہاں پر اسے کوئی اچھی چیز پسند آئے کہ وہاں پر بولے. وہ چنانچہ لے گئے اس کو. اب شکار تلاش کر رہے ہیں، یہاں ہے کوئی چڑیا نہیں مل رہی، یہ وہ. تھوڑی دیر میں ایک چڑیا نے آواز لگائی تو شکاری نے اپنا نشانہ لگایا اور چڑیا کو مار گرایا. ہے کہ نہیں؟ تلاش کرتے رہتے نا کہاں سے بول رہی ہے. چڑیا نے آواز لگائی، شکاری نے اپنا نشانہ لگایا اور چڑیا نیچے آ گئی. وہ ہنسنے لگا. کون؟ وہ عابد ہنسنے لگا. لوگوں نے کہا کہ آخر ہنسنے کی کیا وجہ ہے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے، چڑیا کے لیے بھی خاموش رہنا اس کی سلامتی ہے. چڑیا کے لیے بھی خاموش رہنا اس کی سلامتی کی دلیل ہے. اگر نہ بولی ہوتی تو شکاری اس کے بارے میں کوئی خبر نہ پاتا اور ماری نہ جاتی. تو جب ساتھیوں چڑیا کے لیے خاموشی نجات ہے تو ہمارے اور آپ کے لیے خاموشی کیوں نہیں نجات ہوگی؟ من صمت نجا، جو انسان خاموش رہا کیا ہے؟ وہ نجات پا گیا. لیکن ظاہر بات ہے خاموشی وہاں ہے جہاں خاموش رہنا چاہیے. اب آپ ہم سے کہیں کہ آپ اتنا بول رہے ہیں، ابھی خاموش ہو جائیے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ بات تو ہوگی نہیں، ہے نا؟ خاموشی وہاں جہاں پر خاموش رہنا چاہیے اور بات وہاں کی جائے جہاں پر بات کرنی چاہیے. اسی لیے ایک صحابی کا قول امام ابن ابی دنیا رحمہ اللہ اپنی کتاب الصمد کے اندر نقل کرتے ہیں، اور امام بحقی رحمہ اللہ اپنی کتاب شعب الایمان میں نقل کرتے ہیں کہ دیکھو، تنہائی برے ساتھیوں سے بہتر ہے. تنہائی برے ساتھیوں سے بہتر ہے اور اچھے ساتھی تنہائی سے بہتر ہے کہ نہیں؟ تنہائی برے ساتھیوں سے بہتر ہے اور اچھے ساتھی تنہائی سے بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تنہا رہو گے اس میں تمہارا اپنا اکیلے کا فائدہ رہے گا، اور اچھے ساتھی رہیں گے تو سب کا فائدہ رہے گا. اسی طریقے سے خاموش رہنا غلط بات اور لایاری بات سے بہتر ہے، اور اچھی بات کرنا خاموش رہنے سے بہتر ہے. ذکر کرنا، قرآن پڑھنا، بھلی بات بتانا، نصیحت کرنا، دعا کرنا، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کس سے بہتر ہے؟ خاموش رہنے سے
بہتر ہے، ورنہ ایک آدمی قرآن لے کر کیسے خاموش ہے اور کچھ پڑھے ہی نہیں، ظاہر بات ہے اس کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کتنا اجر دے گا اس کو؟ 10 برابر دے گا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اگرچہ یہ حدیث ہے کہ من صمت نجا، لیکن حق بات یہ ہے کہ اس حدیث کا یہ معنی نہیں کہ انسان بالکل ہی خاموش رہے، بلکہ کس سے خاموش رہے؟ لغو و بیکار باتوں سے۔ اب اس کو میں مختصر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند وصیتیں جو صحابہ کرام کو ہیں خاموشی یا زبان کی حفاظت کے بارے میں تین یا چار وصیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر صحابہ کرام کو اپنی زبان کی حفاظت کا حکم دیا کرتے تھے۔ اور ظاہر بات ذرا سوچیں، جب صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جو شخص ہمارے صحابی کو برا بھلا کہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور ہمارے صحابی نے اگر آدھا کلو چاول بھی خرچ کیا ہے، جو اور گیہوں بھی خرچ کیا ہے، تو تم لوگ اگر پورا من خرچ کر دو پھر بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتے ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب صحابہ کرام کو یہ وصیتیں ہیں تو ہم اور آپ تو اس کے اوپر عمل کرنے کے زیادہ محتاج اور زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے مشہور صحابی تھے عقبہ ابن عامر، سنن ترمذی کے اندر مسند احمد میں روایت ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من نجات، مجھے کوئی ایسی بات بتلائیے جس سے ہمیں جس کے ذریعے ہمیں نجات مل جائے۔ کس چیز سے نجات؟ جہنم سے نجات، مصیبتوں سے نجات، پریشانیوں سے نجات۔ انسان گالی اپنی زبان سے دیتا ہے اور مار اس کا پورا جسم ہی نہیں بلکہ اس کے ماں باپ بھی گالی کھاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس کا پورا خاندان جو ہے گالیاں کھاتا ہے، حالانکہ گالی صرف ایک شخص نے دی ہے، اس کا جسم تو مار کھاتا ہی ہے نا، لیکن اس کے پورے خاندان والے کہتے ہیں ایسے نالائق، تو بھی نالائق، تیرا باپ بھی نالائق، تیرا پورے اس خاندان کے لوگ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ تو عرض کرنے کا مقصد کہ جب صحابہ کرام نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس میں ہے، تو آپ نے فرمایا املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ 3 چیزوں میں نجات ہے، 3 چیزوں کو تم اپنا لو تو گویا کی نجات مل جائے گی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اپنی زبان کے اوپر کنٹرول رکھو۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ قرآن نہ پڑھو، حدیث نہ پڑھو، ذکر اذکار نہ کرو، نہیں۔ کن چیزوں سے؟ لغو بات سے، غلط بات سے۔ آج سچ پوچھیے ہمارے کتنے بھائی ہیں وہ اپنی یومیہ زندگی میں 24 گھنٹے کے اندر شاید ہی کوئی آیت تلاوت کرتے ہوں، کوئی ایسا شعر گنگناتے ہوں جو اللہ کی تعریف کا ہو، نبی کی تعریف میں ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن گانے ضرور ان سے گنگنائے جاتے ہیں۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے؟ ذرا سوچیں، یہ زبان کی حفاظت نہیں ہے۔ زبان اللہ نے دی ہے کس لیے؟ شکر کے لیے، ذکر کے لیے، نیک چیزیں ادا کرنے کے لیے، بری چیزیں ادا کرنے کے لیے نہیں۔ اسی لیے سنن ترمذی کی اس حدیث کو ہمیشہ آپ لوگ مد نظر رکھیں جو حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ آپ نے بیان فرمایا اے لوگو استحیوا من اللہ حق الحیاء، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی شرم کرو جیسے شرم کرنے کا حق ہے کہ نہیں؟ اگر ہم شرم کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو ہم سے کوئی گناہ کا کام کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو ہمیں اگر یقین ہو جائے کہ اللہ ہماری باتوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہماری باتوں کو، ہمارے کاموں کو دیکھ رہا ہے، ہماری باتوں کو سن رہا ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول ہم اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے شرم کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ شرم کرنا نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ سے شرم کرنا چاہتا اسے 4 کام کرنے ہوں گے، 4 کام کرنے ہوں گے۔ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، وہ سر کی حفاظت کر لے اور سر میں جو چیزیں ہیں ان کی بھی حفاظت کر لے، کان کی حفاظت کر لے یعنی غلط بات نہ سنے، آنکھ کی حفاظت کر لے یعنی غلط بات، غلط چیز نہ دیکھے، اور زبان کی حفاظت کر لے یعنی غلط بات نہ کرے۔ وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، پیٹ کی حفاظت کرے اور پیٹ جن چیزوں کو شامل ہے اس کی حفاظت کر لے، یعنی حرام مال نہ کھائے، اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہ کرے، اور وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى، موت کو اور موت کے بعد سڑ گل جانے کو یاد کرے۔
جس نے ومن اراد الآخرۃ ترک زینت الدنیا، اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا وہ دنیا کی زیب و زینت ترک کر دیتا ہے۔ داڑھی گول بلکہ گورے چہرے کے اوپر کالے بال اچھے نہیں لگتے، ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر بالکل صاف کر لیا جائے تو بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ دنیا کی زینت ہے۔ ومن اراد الآخرۃ ترک زینت الدنیا۔ اسی طریقے سے اور چیزوں پر قیاس کر لیجئے، بہت سی چیزیں جو ہم کو اچھی لگتی ہیں دنیا میں لیکن شریعت کے موافق نہیں ہیں، انہیں چھوڑ دینا ہے۔ ومن فعل ذلك فقد استحیا من اللہ حق الحیا۔ تو جس نے یہ چار کام کر لیے، یعنی اپنے سر کی حفاظت اور اس کے ارد گرد چیز، اپنے پیٹ کی یعنی اس کے ارد گرد چیز، اور موت کو یاد رکھے، قبر کو یاد رکھے، اور دنیا کی زینت کو ترک کر دے، تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ سے شرم کرنے کا حق ادا کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عقبہ ابن عامر کو آپ نے کیا وصیت فرمائی؟ املک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول کرو، وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكَ، اور تمہارا گھر ہی تمہارے لیے کافی ہو۔ کیوں؟ جو آدمی گھر سے زیادہ باہر رہتا ہے اس کے گھر کا معاملہ عمومی طور پر گڑبڑ ہی رہا کرتا ہے، اور جو آدمی اپنے فرصت کے وقت میں گھر میں زیادہ گزارتا ہے اس کے گھر کا معاملہ اتنا ہی زیادہ بنتا ہے۔ جو آدمی گھر سے زیادہ باہر رہتا ہے وہ لوگوں سے اختلاف، لڑائی، مار پیٹ زیادہ کرتا ہے، اور جو گھر میں جتنا زیادہ وقت گزارتا ہے ان چیزوں سے دور رہا کرتا ہے۔ یعنی غیر ضروری کام کے لیے گھر سے باہر نہ نکلو۔ وَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہوں پر روتے رہو کہ اے اللہ تعالیٰ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، اے اللہ تعالیٰ ہم سے یہ گناہ ہو گیا۔ اور انسان کے دل کے اندر اگر جذبہ پیدا ہو جائے کہ گناہ کا کام ہو اس سے، اور اس کے اوپر روئے اور گڑگڑائے، واللہ یہ اس کے بہت بڑی سعادت مندی کی دلیل ہے۔ اسی طریقے سے ایک مشہور صحابی سفیان ابن عبداللہ ہیں الثقفی، یہ طائف کے رہنے والے تھے۔ کہاں کے؟ طائف کے رہنے والے تھے۔ وہ اللہ کے رسول سے خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ آپ کے بعد میں کسی دوسرے سے کبھی نہ پوچھوں اس بات کو۔ ایسی بات، دیکھیے پہلے نے کیا سوال کیا؟ مجھے نجات چاہیے، ہے نا؟ دوسرے نے کیا سوال کیا؟ مجھے کوئی ایسی بات بتلائیے کہ آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو۔ آپ نے انہیں دو باتیں بتائی ہیں، جس میں سے ایک پر تو بڑی تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے جو میں آپ کے سامنے نہیں کر سکتا، لیکن دوسری جس کا ذکر چل رہا ہے، پہلی بات انہوں نے آپ نے فرمائی قل ربی اللہ ثم استقم، یہ کہو کہ میرا رب اللہ ہے۔ کیا کہو؟ کہ میرا رب اللہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میرا اللہ اللہ ہے، کیا کہا؟ میرا رب اللہ ہے۔ ساتھیو، رب کے معنی عمومی طور پر لوگ جاننے کی کوشش نہیں کرتے اور جانتے نہیں کہ رب کے معنی کے اندر کتنی وسعت ہے۔ رب وہ ہے جو انسان کے دنیاوی معاملات کا بھی انتظام کرتا ہے اور اخروی معاملات کا بھی انتظام کرتا ہے، جو انسان کے دنیا میں رہنے کے لیے سامان مہیا کرتا ہے، اور وہ رب ہے جو جنت میں جانے کا بھی سامان اس کے لیے مہیا کرتا ہے۔ تو قل ربی اللہ، یہ کہو کہ میرا رب اللہ ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمیں روزی دیتا ہے اور وہی ہمیں ہدایت کے راستے پر لے چلتا ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب فرعون بخت نے پوچھا وَمَن رَبُّكُمَا يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ہر چیز کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اسے زندگی گزارنے کے رب کا راستہ اختیار کرنے کا طریقہ بھی بتلا دیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو پیدا کر کے بیکار نہیں چھوڑا، ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے کن کو بھیجا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ ورنہ دنیا کا کام سیکھنے کے لیے، ہل چلانے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو نہیں بھیجا ہے کہ ہاں یہ کام تمہیں سکھائیں۔ یہ کام تو انسان جانتا اور اچھی طرح کر لیتا ہے کہ نہیں ہے؟ کس لیے بھیجا ہے؟
کہ آخرت کا راستہ کیا. تو ساتھیوں اصل رب وہ ہے کہ جو ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے اس نے, اور دنیا اور آخرت ہر چیز کا ہمیں طریقہ سکھلایا ہے. تو ربنا الذی ربی اللہ ثم استقم, تم کہو کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر جم جاؤ. واللہ میں ایک بار ربی اللہ پر غور کرنے لگا تو میری عقل حیران رہ گئی کہ صرف ایک کلمہ ربی اللہ جو ہے وہ کتنے عظیم معنی کو شامل ہے. ذرا سوچیں, ایک چیونٹی ہے, اللہ نے اسے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا ہے, بلکہ اسے اپنے کھانے اور پینے کا انتظام کرنے کا بھی طریقہ کون بتایا ہے؟ کس یونیورسٹی میں پڑھی ہے وہ؟ کہاں اس نے کولڈ اسٹور کے بارے میں سیکھا ہے؟ کہاں اس نے فریج اور فریزر کے بارے میں سیکھا ہے؟ کچھ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کون بتایا ہے اسے؟ چنانچہ اہل علم کہتے ہیں کہ جو دانا پانی پڑنے سے اس میں سے وہ نکل آئے ہے نا, آنکھیں نکل آتے ہیں, اگر اس کو 2 حصوں میں کر دیں تو وہ پھر دوبارہ وہ دانا اگتا نہیں ہے. تو چیونٹی اسے 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے, لیکن وہ دانے جو 2 حصے کر دینے کے بعد بھی اس میں سے پودے نکلتے ہیں, چیونٹی اسے 8 حصے اور 4 حصے میں تقسیم کر دیتی ہے. یہ کس نے بتایا ہے چیونٹی کو؟ بتائیے کون سے بتانے والا ہے جی؟ تو ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى, میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کا زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھلایا ہے. چیونٹی ہے, یہ کتنے جانور ہیں سوچیں آپ, ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا سوچیں, ایک چیتا ہے کتنے بھاری جسم کا ہوا کرتا ہے, لیکن اس کی روزی کس چیز میں ہے؟ شکار میں ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے دنیا کا کوئی جانور اس سے تیز نہیں بھاگ پاتا ہے. چیتے سے تیز دنیا کا کوئی جانور نہیں بھاگتا ہے. یہ کس نے دیا ہے چیتے کو؟ اب اس کی اپنی کمائی ہے تاکہ اس طریقے سے وہ اپنا شکار کرے. تو ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی, میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھلایا ہے. تو پہلی بات آپ نے ان سے یہ کہی, قل ربی اللہ, کہو میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے. ثم استقم, پھر اسی کے اوپر جم جاؤ, اڑے رہو. یعنی کسی دوسری کی ربوبیت کا اقرار نہ کرو, نہ اپنے دل سے, نہ اپنی زبان سے, نہ ہی اپنے عمل سے. اس کے بعد کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے سب سے زیادہ کس چیز کا خوف ہمارے اوپر آپ کو ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا, زبان کا. یعنی تم رب کہہ کر کے اللہ کو اس پر استقامت کرو اور اپنی زبان کی حفاظت کرو. ایک شخص اللہ کے رسول کی خدمت میں آتے ہیں, اسود ابن, ان کا نام اسود ہے. انہوں نے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی وصیت کر دیجئے. آپ نے فرمایا یہ بتاؤ تم اپنے ہاتھ کے مالک ہو کہ نہیں مالک ہو؟ کہا بالکل ہاتھ کا مالک ہوں. کہا اپنی زبان کے مالک ہو؟ کہا اگر میں اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کرتا تو کس چیز کا مالک بنوں گا؟ تو آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ سے کوئی غلط چیز نہ پکڑو اور اپنی زبان سے کوئی غلط بات نہ کہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اس کی بڑی اہمیت دکھاتے تھے اور دیتے تھے. کس بات کی؟ زبان کی. اسی لیے صحابہ کرام جو ایمان سے ان کا دل منور تھا وہ زبان کی حفاظت کی بڑی اہمیت بھی دیا کرتے تھے. واللہ تعجب ہوا. سیر اعلام النبلاء کے اندر میں پڑھ رہا تھا کہ ایک تابعی تھے, وہ کہتے ہیں کہ 20 سال تک ہم نے کوئی بات اپنی زبان سے ایسی نہیں نکالی ہے. کتنا؟ 20 سال تک ہم نے اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالی جس کے اوپر مجھے بعد میں شرمندگی ہو کہ ہم نے یہ بات کیوں کہی. ذرا سوچیں, معمولی سی چیز ہے. ایک بزرگ کا اسی کتاب میں قصہ پڑھ رہا تھا کہ ایک بار وہ 2 آدمی کے درمیان فیصلہ کر رہے تھے. 2 آدمی کے درمیان فیصلہ کر رہے تھے. ظاہر بات جہاں فیصلہ ہوگا ایک کے خلاف ہوگا, ایک راضی ہوگا دوسرا ناراض ہوگا. کبھی بھی قاضی دونوں کو رضامند نہیں کر سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ جو دونوں کو رضامند کرے گا اس کا مطلب وہ صحیح قاضی نہیں ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو راضی نہیں کر سکتے, ہے کہ نہیں ہے؟ ہوتا تھا نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 2 آدمی کے درمیان فیصلہ کیا, جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا وہ بڑا ناراض ہوا اور کہا کہ اس فیصلے میں آپ نے حق کو مد نظر نہیں رکھا ہے. کیا کہا؟
اس فیصلے میں آپ نے حق کو مد نظر نہیں رکھا ہے۔ اس قاضی نے کیا جواب دیا جانتے ہیں آپ؟ کہا کہ اللہ کے بندے تم مجھے اللہ تعالیٰ کا خوف دلا رہے ہو؟ خدا کی قسم 40 سال سے ہم نے اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالی ہے جس کا جواب ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے سوچ نہ رکھا۔ یعنی پہلے سوچ لیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھا اس بات پر ہماری گرفت کی تو اس کا کیا جواب میں دوں گا، اور میں تمہارے بارے میں ظلم کروں گا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ 40 سال گزر گئے، اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں ادا کی۔ ذرا سوچے ساتھیوں ہم کہاں ہیں؟ ہم صبح سے شام تک اپنا محاسبہ تو کریں کہ ہماری کتنی بات اللہ کی رضا کے لیے ہے اور کتنی بات اللہ کی ناراضگی کے لیے ہے، کتنی بات بیکار ہماری ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیا ہم اس بات کو بھول گئے ہیں کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید؟ انسان کوئی بھی بات بولتا ہے تو اس کے لکھنے والے دائیں اور بائیں موجود ہیں۔ اگر ذکر کرتا ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے، اگر گالی دیتا ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی ہونٹ کے اشارے سے کسی کو چڑھا رہا ہے تو وہ بھی فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ تو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمذی کے اندر ہے کہ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے۔ کس کے پاس؟ حضرت ابوبکر صدیق سے افضل دنیا میں کون شخص ہے مجھے بتائیں؟ انبیاء کے علاوہ کوئی ہے؟ نہ اس امت میں کوئی ہے اور نہ پچھلی امتوں میں کوئی ہے، چاہے ناپاک شیعہ راضی ہوں یا ناراض ہوں، چاہے راضی ہوں یا ناراض ہوں۔ ناراض ہو گئے کس کا نقصان کریں گے؟ اپنا نقصان کریں گے، اپنی عاقبت برباد کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو تو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے وہ اللہ نے کسی کو مقام نہیں دیا ہے۔ آخر صدیق ان کا لقب ایسے معمولی پڑ گیا ہے، معمولی۔ لیکن حضرت عمر فاروق بیان کرتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا تو اپنی زبان کو کھینچ رہے تھے۔ سبحان اللہ، امت کا سب سے افضل شخص وہ اپنی زبان کو کھینچ رہا ہے اور اپنے گناہوں پر ڈر رہا ہے۔ ایک طرف ہم ہیں کہ ہم صبح سے شام تک ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، لاکھوں ایسی باتیں اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں جس کا نہ تو کوئی فائدہ ہے بلکہ بسا اوقات نقصان رہا کرتا ہے، اس کے بعد ہمیں کوئی خوف نہیں ہے۔ حاشا للہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا کہ اے اللہ کے رسول کے خلیفہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تو کہا ھذا الذی اوردنی الموارد، اسی نے مجھے کئی گھاٹ دکھلائے ہیں، یعنی اسی کی وجہ سے مجھے شرمندہ ہونا پڑتا ہے، اسی کی وجہ سے مجھے کسی سے معذرت کرنی پڑتی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ جو لوگ جن کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان سے منور رہا کرتے ہیں وہ اپنی زبان کی بڑی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر وہ باتیں صحابہ کرام یا تابعین کی اس سلسلے میں جتنی اہل علم نے نقل کی ہے، اگر وہ بات میں آپ کے سامنے نقل کرتا چلوں تو پورا وقت ختم ہو جائے گا۔ اب آخر میں ایک بات اور کہتا ہوں، دیکھیے کہ آخر وہ بہت بڑی بڑی برائیاں جو ہماری زبان سے ادا ہوتی ہیں وہ کون سی ہیں؟ اس لیے کہ ذرا مثال دیے بغیر ہم کم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کہے گا کہ ہم تو کوئی ایسی بات نہیں کرتے۔ یہ کیا ہے؟ ہمیں ایمان کی کمزوری ہے ساتھیوں۔ حقیقت ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کون سا کلام ہمارے لیے مفید ہے، کون سا مضر ہے۔ اسی لیے ہم میں سے ہر شخص سوچتا ہوگا ہم تو کوئی ایسی بات نہیں کرتے، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ذرا اسے مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بسا اوقات ہم اور آپ اپنی زبان سے کلمہ شرک اور کلمہ کفر ادا کر جاتے ہیں۔ اسی زبان سے کلمہ شرک اور کلمہ کفر ادا کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر غیر اللہ کی قسم کھانا کیا ہے؟ شرک ہے نا۔ کسی شخص کے پاس ہم گئے، اسے ہمارا کوئی کام ہے، اسے پیسے لینا ہے، کہتے ہیں کہ میں بڑی امید لے کر، صرف آپ ہی پر میرا بھروسہ ہے، بڑی امید لے کر کیا ہوں کہ میرا یہ کام ہو جائے گا۔ یعنی اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، کہا صرف آپ ہی پر بھروسہ، حالانکہ دل میں رہتا ہے اس کے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کہ زبان سے بھی کوئی ایسا کلمہ ادا کرے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں کہ ایک شخص آیا اور کہتا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ وشے، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، یعنی اگر اللہ چاہے اور آپ چاہے لے تو میرا یہ کام ہو جائے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اجعلتنی للہ ندا، ارے بدبخت تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا، جو اللہ اکیلے چاہے۔ تو یہ کہنا چاہیے کہ ہاں بھائی اللہ کے بعد آپ پر سے بڑی امید لے کر کے آیا، یہ نہ کہے کہ صرف آپ ہی سے ہماری یہ امید ہے۔ کیا کہنا چاہیے؟
اللہ کے بعد آپ سے میں بڑی امید لے کر کے آیا ہوں. اسی طریقے سے غیر اللہ کی قسم کھانا اور بہت سی زبان کی برائیاں، زبان کا شرک ہے جو ہمارے اندر پایا جاتا ہے. اسی طریقے سے کلمہ کفر بھی ہم اور آپ ادا کرتے ہیں اپنی زبان سے بسا اوقات، حاشا للہ. اس کی ایک مثال دوں میں. مثال کے طور پر عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ 4 آدمی کسی کمرے میں رہا کرتے ہیں. دیکھیے اسی لیے کہتے ہیں کہ ہاں بیٹھیں تو ذرا موبائل بند کر لیں. سارے لوگوں کی توجہ اس طرف بڑھ گئی، سارے لوگ ادھر. اور یہ بہت بری بلا ہے ساتھیوں ہمارے اندر اس وقت پائی جا رہی ہے کہ ہم اتنا توجہ نہیں دیتے نماز کے اندر. واللہ اس قدر بے توجہی سے ہم اور آپ لیتے ہیں کہ عام طور پر موبائل اپنا بند کر کے مسجد کے اندر نہیں آیا کرتے. اور اب تو بدقسمتی سے ہمارے اور آپ کے موبائل میں صرف گھنٹی نہیں رہ گئی ہے بلکہ قسم قسم کے موسیقی اور قسم قسم باجے اس کے اندر ہیں. یہ کسی بھی صورت میں ساتھیوں جائز نہیں ہے کہ مسجد میں لے کر کے آیا جائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کے خلاف اور مسجد کی تعظیم کے خلاف ہے. مسجد میں آئے تو ہمیں ایک سو ہو کر کے آنا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اپنی زبان سے بسا اوقات ہم کلمہ کفر ادا کرتے ہیں. مثال کے طور پر 4 آدمی ایک کمرے میں رہا کرتے ہیں. 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن کی ذرا دین سے کوئی خاص لگاؤ ان کا نہیں ہے. ایک آدمی ہے جس کا دین سے بڑا اچھا لگاؤ ہے، نماز پڑھتا ہے، اپنے شلوار کو اس نے اپنے ٹخنے سے اوپر بھی کر لیا ہے. تو وہ لوگ اسے دیکھ کر کے ہنستے ہیں کہ نہیں ہنستے ہیں؟ اس کا مذاق اڑاتے ہیں نا، ہے کہ نہیں؟ بس آؤ کہتے ہیں کتنی نماز پڑھو گے، کہتے ہیں نا ارے رہنے دو، روز نماز پڑھتے ہو، ایک دن نہیں پڑھو گے تو کیا برا ہے. یہ مذاق کے طور پر کہتے ہیں کہ نہیں. لیکن ساتھیو کیا یہ مذاق جائز ہے؟ صرف ناجائز ہی نہیں، یہ چیز کفر ہے. ناجائز ہی نہیں ہے، یہ چیز کفر ہے. ایک بار ایک صاحب نے کہا ایک صاحب سے کہ ارے ثوب جو ہے زیادہ کپڑا کم ہو گیا تھا کیا جو اتنی اونچی ثوب سلا لیا آپ نے؟ آپ کے کپڑے کم تھے کیا شلوار اتنی اونچی سلا لیا آپ نے؟ یہ کیا ہے ساتھیوں؟ کیا ہے؟ معمولی چیز ہے. داڑھی رکھ لیا کسی نے تو اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اس کی داڑھی کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، ہے کہ نہیں؟ اور عجیب و غریب واللہ قصے بنائے رکھتے ہیں داڑھی کے بارے میں، عورت کے پردے کے بارے میں اور اس کے بارے میں. یعنی بسا اوقات حیرت ہوتی ہے آجا یہ مسلمانوں ہی کی جماعت ہے یا کسی اور کی ہے. اور عمومی طور پر جتنے قصے بنائیں گے وہ مولویوں اور حافظوں ہی کے بارے میں بنا کریں گے، بنتے ہیں قصے. مثال کے طور پر ایک مولوی کی داڑھی کی بے عزتی کرنے کے لیے ایک نکتہ بنایا. کیا کہا کہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، بڑی اچھی تقریر کر رہے تھے، سارے لوگ تو خاموش تھے، لیکن ایک شخص کنارے بیٹھ کر کے وہ رو رہا تھا، کنارے بیٹھ کر کے رو رہا تھا. تو مولوی صاحب سمجھے کہ ہاں میری بات کا اس کے اوپر بہت اثر ہے، تبھی تو سارے لوگ خاموش ہیں اور وہ رو رہا ہے. آخر میں جب سب لوگ چلے گئے تو اس کو بلایا مولوی صاحب نے، کہا کہ ہاں بھائی خیریت تو ہے، اللہ جو ہے تمہارا بھلا کرے، ہماری بات کا تمہارے اوپر بڑا اثر ہوا، یہ ہے وہ ہے. تو وہ کہتا ہے مولوی صاحب ایسی بات نہیں ہے، جب آپ تقریر کر رہے تھے اور آپ کی داڑھی ہل رہی تھی تو مجھے اپنا بکرا یاد آ گیا. میرا ایک بکرا تھا جو مر گیا ہے تو اس کی اوپر میں رو رہا ہوں. حاشا للہ. ذرا سوچیے ایسے ایسے قصے، ایسے چٹکلے. آخر یہ داڑھی کا مذاق نہیں ہے، واللہ یہ کفر ہے ساتھیوں، یہ کفر ہے. انسان مسلمان ہو کر کافر بن جایا کرتا ہے. اس طریقے سے عورتوں کے پردے کا مذاق اڑانا، کپڑے کا مذاق اڑانا، مولویوں کی نماز کا مذاق اڑانا، مولویوں کی تقریر کا. حتیٰ کہ فقہ حنفی کے اندر ہم نے یہاں تک پڑھی ہے یہ بات کہ اگر کوئی شخص ایک چھڑی لے کر کے کسی مولوی کی نقل کرنے کے لیے اپنے پاس 4-6 بچوں کو جمع کر لے اور مولوی کی تقریر میں نقل اتارے تو ایسا انسان بھی کافر ہو جایا کرتا ہے. تو اس طریقے سے مذاق، ایسا مذاق جو دین کی باتوں کا مذاق ہو، دین کی باتوں پر عمل کرنے والوں کو مذاق معمولی چیز نہیں ہے. میری باتوں پر آپ نہ جائیے، واللہ یہ قرآن مجید ترجمہ یہاں پر موجود ہے، آپ اٹھا کر کے سورہ توبہ کی یہ آیت پڑھ لیجئے جس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو کب نازل کی ہے. تمام مفسرین نے یہ بات نقل کی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، حضرت کعب کی روایت ہے، ایک اور صحابی کی روایت ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے. کس سے؟ غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو کچھ منافقین اور کمزور ایمان لوگ بھی اس میں شریک تھے.
تو آپس میں راستہ چل رہے تھے. ظاہر بات ہے راستہ چلنے کے لیے کچھ ادھر ادھر کی باتیں بھی, کچھ ہنسی مذاق ہونا چاہیے, یہ ہے وہ, تاکہ آسانی سے راستہ گزر جائے. ایک منافق نے کیا بات کہہ دی؟ ایک منافق نے کہا کہ واللہ ما رعینا مثل قرائنا هذا ارغب بطونا ولا اکذب السنا ولا اجبر عند اللقاء. ہم نے اپنے ان حافظوں سے, ان مولویوں سے, ان قاریوں سے بڑا پیٹو, ان سے بڑا جھوٹا, ان سے بڑا بزدل ہم نے کسی کو نہیں پایا. اس سے کس کی طرف اشارہ تھا؟ کس کی طرف اشارہ تھا؟ صحابہ کرام میں جو قرآن مجید کے حافظ تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ تھا. صحابی جو وہاں پر موجود تھے ان کی رگ پھڑکی اور کہا کہ میں یہ بات جا کے اللہ کے رسول سے بتاتا ہوں. چنانچہ اللہ کے رسول کی خدمت جب وہ آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول پر وحی آ چکی ہے, آپ پر وحی آ چکی ہے. اب اس شخص کو خبر ملتی ہے تو ننگے پیر ہے, ننگے پیر ہے, بھاگتا ہوا آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کی ڈکیل کو پکڑتا ہے, پکڑ کر کہتا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو صرف راستہ گزارنے کے لیے, راستہ چلنے کے لیے, دل بہلانے کے لیے باتیں کر رہے تھے, ہمارا مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں تھا. اللہ کے رسول ہم صرف یہ کہتے تھے اب اللہ و آیاتی و رسول ہی کنتم تستہزئون. ارے بدبخت, اللہ, اس کے رسول, اس کے احکام مذاق کرنے کے لیے رہ گئے. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, اب بہانے نہ بناؤ, مومن ہونے کے بعد تم کافر ہو گئے ہو. تو ساتھیوں دیکھیے, قاریوں کا مذاق اڑانا, حافظ قرآن کا مذاق اڑانا, اللہ تعالی اپنا مذاق اڑانا قرار دیا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد کی زبان سے ہم ایسی باتیں بسا اوقات ادا کرتے ہیں جو کفر ہوا کرتی ہے. اسی طریقے سے ایک بڑی عام برائی ہمارے اندر جو پائی جا رہی ہے, واللہ کہہ کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ ماشاء اللہ, نہ تو کوئی جاہل اس سے بچا ہوا ہے, نہ تو کوئی پڑھا لکھا بچا ہوا ہے, نہ کوئی مولوی بچا ہوا ہے, نہ عام آدمی بچا ہوا ہے, نہ کوئی مرد بچا ہوا ہے, نہ کوئی عورت بچی ہوئی ہے. وہ چیز کیا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے, غیبت کرنا ہے. کیا ہے وہ غیبت کرنا؟ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ بہت سے لوگ سمجھتے بھی نہیں کہ یہ غیبت ہے. غیبت کیا چیز ہے؟ اپنے بھائی کے عدم موجودگی میں ایسی بات کہی جائے جسے اگر وہ سنے تو ناراض ہو, بس یہی چیز غیبت ہے. مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ اپنے بچوں کی صحیح پرورش نہیں کرتا, دیکھو تو اس کی لڑکی کہاں گھومتی رہتی ہے, اس کو سنے گا تو ناخوش ہوگا, خوش ہوگا وہ, یہ بھی غیبت میں داخل ہے. یہ بھی کیا چیز ہے؟ غیبت میں داخل ہے. فلاں شخص آج کل دیکھو تو کتنا گندا کپڑا پہنے رکھتا ہے, اللہ نے پیسہ دیا ہے اس کو دھول لینا چاہیے, وہ دیکھو ایسے کپڑا پہنا, اس پر پریس بھی نہیں کرتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جو عام طور پر لوگوں میں پائی جاتی ہیں. یہ کیا چیز؟ برائی ہے, یہ چیز غیبت میں داخل ہے. ساتھیوں یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ نے گناہ کبیرہ قرار دیا ہے. اور کیا قرار دیا ہے؟ اپنے مسلمان بھائی کا زندہ نہیں بلکہ مردہ مسلمان بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. حاشا للہ. صرف العہد نبوی سے میں اس کی 2 مثالیں دوں گا کہ دیکھیے جب ان لوگوں کے بارے میں یہ چیز, یہ بات ہو سکتی ہے تو ہم اور آپ کیا ہیں. حضرت عائشہ بیان فرماتی رضی اللہ تعالی, سنن ابو داؤد, سنن ترمذی روایت ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے حضرت صفیہ کا ذکر کر دیا. حضرت صفیہ کون تھی جی؟ کسی کو معلوم ہے حضرت صفیہ کون تھی جی؟ تھی آپ کی پھوپھی, لیکن یہ صفیہ وہ نہیں. ان کے باپ کا نام کیا تھا؟ اگر ابھی پوچھا جائے کہ بے نظیر کے باپ کا نام اور نور جہاں کے باپ کا نام اور فلاں, بہت سے لوگ بتا دیں گے, ہے کہ نہیں؟ حضرت صفیہ بنت حیی, حضرت صفیہ بنت حیی, یہ کس خاندان سے تعلق رکھتی تھیں جی؟ کس خاندان سے تعلق رکھتی تھیں؟ تھے تو وابا ہی تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, باپ کا علم نہ بیٹے کو جو ازبر ہو, تو پسر لائق میراث پدر کیوں کرو. واللہ یہ تو چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں. آپ کی بیویوں کے بارے میں تو کم سے کم ہمیں معلومات رکھنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہماری ماں ہے,
ان کا حق ہمارے اوپر ہے، ان کی عزت کرنا، ان کی تکریم کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا۔ حضرت صفیہ بنت حیی بنت اخطب، یہ مدینہ منورہ کے یہودیوں کے سرداروں میں تھا، اس کی بیٹی تھی کون؟ حضرت صفیہ، جو غزوہ بنو مصطلق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں غزوہ بنو مصطلق کے بعد آپ کے عقد میں آئی تھی۔ تو حضرت صفیہ کیا تھی اصل کیا تھی؟ وہ یہودی تھی۔ کیا تھی؟ یہودی تھی، بعد میں مسلمان ہوئی۔ تو آپ نے حضرت عائشہ کے پاس ان کا ذکر کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس۔ تو عائشہ نے کہا کہ جب دیکھو تب اسی یہودین کا ذکر کیا کرتے ہو۔ کیا کہہ دیا انہوں نے؟ اس لیے کہ ظاہر بات، ایک بیوی کے سامنے دوسری بیوی کی تعریف کرو گے تو وہ کب خوش ہوگی، ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہا بس آپ کو صرف وہی یہودین جو ہے پڑی رہتی، اسی کی بار بار آپ ذکر کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ تم نے یہ کیا کہا ہے؟ واللہ تم نے وہ بات کہہ دی ہے کہ اگر اس کو سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو پورے سمندر کا پانی گندا ہو جائے۔ ذرا سوچا کتنی بڑی بات تھی، وہ صرف کہا تھی وہی ناٹی کھوٹی آپ کے لیے کافی ہے، بس اسی کی فکر آپ کو رہا کرتی ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول ہم نے کون سی بات کہی؟ ہم نے صرف ایک بات کہی کہ ہاں وہ ناٹی کھوٹی۔ کہا میں نہیں چاہتا کہ ہمارے سامنے ایسی بات کہی جائے۔ اور اس سے بھی عظیم واقعہ علامہ البانی رحمہ اللہ مکارم الاخلاق للخرائطی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔ الصحیحہ کے اندر حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں جا رہے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا سامان ایک اونٹ پر تھا، ایک اونٹ پر تھا۔ اس طریقے سے آدمی ساتھ میں چلے تو اپنا سامان کسی گاڑی پر رکھ دیں اور سارے لوگ ایک گاڑی پر ہو جائیں۔ ایک اونٹ کے اوپر تھا اور وہ اونٹ ایک غلام لے کر کے چلتا تھا، وہی اترتا تھا، کھانا پکاتا تھا اور لوگوں کو پیش کیا کرتا تھا۔ تو ایک بار وہ دونوں کہیں ٹھہرے ہوئے تھے، سو کر کے بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ غلام ابھی سو رہا ہے۔ حالانکہ کیا چاہیے تھا؟ وہ اٹھ کر کے کھانا تیار کرتا، ہے کہ نہیں ہے، سالن بناتا، کھانا تیار کرتا تاکہ وہ لوگ جب سو کر کے اٹھے تو کھاتے اور آگے بڑھتے۔ تو ان میں سے ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا، دونوں نے نہیں کہا، ذرا سنیں گے، دونوں نے نہیں کہا، ایک نے کہا اور ایک نے سنا۔ ایک نے کہا، اور کون تھے وہ؟ حضرت ابوبکر و عمر تھے، نصیر الدین و مقصود الحسن نہیں تھے، جن کے گناہ ان کی نیکیوں سے زیادہ ہوں، نہیں تھے۔ وہ کون تھے؟ حضرت ابوبکر و عمر تھے، جن کا جنتی ہونا ساتھیوں ایسے ہی یقینی ہے جتنا یقینی ہمارا اور آپ کے یہاں پر بیٹھنا ہے۔ بات صحیح کہ نہیں؟ صحیح بات، جنتی ہے کہ نہیں ہے حضرت ابوبکر و عمر؟ تو کیا کہا ان میں سے ایک نے، یہ تو ایسا سو رہا ہے جیسے گھر میں آدمی سوتا ہے، یعنی جس طریقے سے گھر میں بالکل بے خبر ہو کر کے سوتا ہے اطمینان سے، ویسے یہاں پر سو رہا ہے۔ صرف اتنی بات کہی تھی۔ کتنی بات کہی تھی؟ یہ تو ایسی نیند سو رہا ہے جیسا کہ گھر میں انسان سوتا۔ صرف اتنی بات ایک نے کہی اور دوسرے نے سن لیا، خاموش رہی۔ اس کے بعد اسے بیدار کیا اور کہا کہ جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں جاؤ اور کہہ دو کہ ابو بکر و عمر تھوڑا سا کچھ سالن مانگ رہے ہیں۔ سالن کیا ہوا کرتا تھا؟ زیتون کا تیل رہا ہوگا، ہے کہ نہیں ہے، یا اور ایسے کوئی چیز رہی ہوگی، یا کوئی چیز بنائی گئی رہی ہوگی، اور کیا رہے گا؟ ہماری آپ طرح سالن تھوڑی وہاں مل رہا۔ کہا کہ تھوڑا سا یعنی کھانے کے لیے سالن مانگ رہے ہیں۔ وہ غلام اللہ کے رسول کی خدمت میں گیا، آپ نے کہا کہ جاؤ ان دونوں سے میرا سلام کہو اور کہہ دینا کہ تم لوگوں نے سالن کھا لیا ہے۔ کیا کہا؟ کہ تم لوگوں نے تو سالن کھا لیا۔ واپس آ کر کے ان سے بیان کیا، دونوں سخت پریشان ہو گئے کہ ہم نے کون سا سالن کھایا اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلط بات نہیں کہیں گے، کون سا سالن کھایا ہے؟ چنانچہ بھاگے ہوئے گھبرائے ہوئے اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے فلاں کو آپ کے پاس سالن کے لیے بھیجا تو آپ نے کہا ان دونوں نے سالن کھا لیا، آخر ہم نے کون سا سالن کھایا ہے؟ آپ نے کہا تم نے اپنے بھائی کی غیبت کر کے جو سالن کھایا ہے وہی سالن کھایا ہے، اور کہا واللہ اس کا گوشت تمہارے دانتوں میں اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، واللہ اس کا گوشت تمہارے دانتوں میں اب بھی میں دیکھ رہا ہوں۔
حضرت ابو بکر عمر کانپ اٹھے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعائے استغفار کیے کہ اللہ ہماری اس غلطی کو معاف کر دے. آپ نے فرمایا میرے استغفار کرنے سے کام نہیں چلے گا. کون استغفار کرے؟ جاؤ جس کی غیبت کی ہے اس سے کہو تمہارے لیے دعائے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کا حق تم سے لے کر کے رہے گا. تو ساتھیوں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زبان کی حفاظت ہمیں ان چیزوں سے کرنی چاہیے. ایک بار امام بخاری رحمہ اللہ اپنی ادب المفرد میں نقل کرتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر میں جا رہے تھے، راستے میں بہت بدبودار ہوا چلی. آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کہاں سے ہوا آ رہی ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا یہ مسلمانوں کی غیبت جو لوگ کر رہے ہیں اس کی بدبو تم لوگوں تک پہنچ رہی ہے. تو ساتھیوں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غیبت بہت بری بلا ہے، اور غیبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت پر عالم برزخ کے اندر بھی عذاب رکھا ہے. اگر میری بات پر یقین نہیں ہے سنن ابو داؤد اٹھا کر کے دیکھیے. حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں معراج پر گیا تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور اپنے گوشت کو نوچ کر کے کھا رہے تھے. ہم نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کی غیبت اور چغلی کیا کرتے ہیں. تو ساتھیوں غیبت بہت بری چیز ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے. شیخ کتنا وقت ہے؟ اچھا. اس کے بعد جو زبان کی ایک بہت برائی ہمارے سامنے عام ہے وہ ساتھیوں نمیمہ ہے، یعنی چغل خوری ہے. چغل خوری کیا چیز ہے؟ دو بھائیوں میں لڑانے کی کوئی بات کرنا. اور ساتھیوں یہ بہت بری بلا ہمارے اندر پائی جاتی ہے، بہت بری بلا پائی جاتی ہے. ہمارا یہ عام رجحان بن گیا ہے کہ دو ساتھی اگر آپس میں اختلاف ہو گیا، دونوں الگ الگ ہو گئے، تو ہم جس کے پاس جاتے ہیں اسی جیسی بات کرتے ہیں اور دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ معاملہ اور بگڑتے جاتا ہے. حالانکہ چاہیے کیا اس کے پاس گئے تو اس کی تعریف کریں، اور اس کے پاس گئے تو اس کی تعریف کریں، اور کہیں کہ آپ دونوں اچھے دوست تھے لیکن شیطان آپ کے بیچ میں کود پڑا. میں آپ کے فلاں دوست کے پاس تھا، وہ کہتا ہے کہ کیا بتاؤں میں بڑا شرمندہ ہوں. ہماری زبان سے ایک ایسی بات نکلی جو ہمارے ساتھی کو بری لگ گئی، ہے کہ نہیں؟ اس کے پاس جائیں تو کہیں ہاں فلاں کے پاس تھا، وہ بھی شرمندہ ہے. اس طریقے سے کیا ہوگا دونوں میں؟ لیکن ہر ایک کے پاس جب گئے اور اس کے سامنے اسی کے مطلب کی باتیں کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپس میں اختلاف اور بڑھے گا نا. تو یہ بہت بری بلا ہمارے اندر پائی جاتی نمیمہ، اور یہ ایسی چیز بھی ہے جس پر عالم برزخ میں بھی عذاب ہوتا ہے، قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی حضرت عبداللہ عباس کی روایت آپ لوگوں کو یاد ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر کہاں سے ہوا؟ دو قبروں کے پاس سے. ویسے ابھی دفن کیا گیا تھا. وہ مسلمان تھے، کافر نہیں تھے، ہندو نہیں تھے، امریکی نہیں تھے. کون تھے وہ؟ مسلمان تھے. آپ ان کے پاس کھڑے ہوئے اور کہا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. وما يعذبان بكبير، اور دونوں کو عذاب کسی بڑے گناہ سے، ہاں یہ دونوں بڑے ہی گناہ. آپ نے کیا فرمایا؟ بڑے گناہ تو ہیں لیکن ان سے بچنا بڑی چیز نہیں ہے. ایک تو اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کیا کرتا تھا. اسی طریقے سے ہمارے یہاں اندر جو ایک بہت برائی پائی جا رہی وہ جھوٹ ہے. ساتھیوں جھوٹ کے بارے میں تو حدث ولا حرج، جتنا چاہو بیان کرو کوئی بات. حتیٰ کہ جھوٹ کو لوگ برا سمجھتے ہی نہیں. جھوٹ کی بعض قسموں کو تو اپنی چالاکی سمجھتے ہیں. اپنے ساتھی کو دھوکہ دے دینا، اسے جھوٹا وعدہ کر لینا، ہے کہ نہیں ہے؟ جھوٹا وعدہ کر لینا، جھوٹ بول کر کے اس سے کوئی سودا بیچ لینا، اسے اپنی کیا سمجھتے ہیں؟ چالاکی سمجھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور جھوٹا مذاق کر لینا یہ تو اور بڑی چالاکی لوگ سمجھتے ہیں. حالانکہ سنن ابو داؤد میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو شخص جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بول کر کے لوگوں کو ہنساتا ہے، جیسے ہمارے ہاں چٹکلے بنائے جاتے ہیں، بنتے ہیں نا، جھوٹ نہیں سچ رہتے ہیں چٹکلے، وہ سارے جھوٹ ہی رہتے ہیں نا. آپ نے فرمایا جو شخص جھوٹ بول کر کے لوگوں کو ہنساتا ہے اس کا برا ہے، اس کے لیے تباہی اور بربادی. تو جھوٹ بولنا ہنسانے کے لیے بھی جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے زبان کی ایک برائی ہمارے یہاں جو بہت پائی جاتی ہے وہ لوگوں کا راز فاش کرنا. لوگوں کا راز فاش کرنا، یا ایسی چیز خود اپنا راز، اپنی برائی ہے اسے فاش کر دینا، یہ بھی کیا چیز ہے؟ زبان کا
کی ایک برائی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں اللہ کے رسول فرمان ہے کہ کل امتی معافی الا المجاہرون، میری امت کے سارے لوگ معاف کر دیے جائیں گے مگر چوری و سینہ زوری سے کام جو کام لے رہے ہیں لوگ وہ معاف نہیں ہوں گے۔ یعنی مجاہرہ علی الاعلان جو برائیاں کرنے والے ہیں وہ لوگ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ وہ اللہ، ہمارے یہاں ایک شخص آیا، اپنے انڈین پاکستانی ہی بھائی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے اس بدبخت نے وہ جو جس طریقے سے فلموں کے اندر ہے نا، عورت اور مرد کا آپس میں ٹہلنا اور جو ہے بوس و کنار، یہ ہے اس کی ویڈیو بنا کر کے لے کر کے آیا اور اپنے ساتھیوں کو دکھلاتا پھرتا ہے، اپنے ساتھیوں کو یہی ہے کل امتی معافی الا المجاہرون۔ آپ نے فرمایا مجاہرہ یہ بھی ہے کہ رات میں کوئی اس نے کام کیا جس پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا تھا اور آ کے اپنے ساتھیوں کے سامنے بیان کر رہا ہے، تو کوئی غلط کام ہو گیا اسے آ کر کے علی الاعلان بیان کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ اسی طریقے سے میاں بیوی کے بعد درمیان جو باتیں رہا کرتی ہیں، ہمارے نوجوانوں میں بہت خرابی یہ پائی جاتی ہے، آ کر آپس میں ایک دوسرے سے ذکر کیا کرتے ہیں، بلکہ اب تو یہاں تک یہ برائی پیدا ہو گئی ہے کہ یہ جوال کے ذریعے، موبائل کے ذریعے اور دوسرے اس کی فلمیں بناتے ہیں اور لا کر اپنے ساتھیوں کو دکھلایا کرتے ہیں۔ تو راز فاش کرنا یہ زبان کی بہت بڑی برائی ہے جو اپنا عام لوگوں کے اندر عام ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث یہ ہے کہ اگر کوئی بھائی تم سے کوئی بات کہہ رہا ہے اور کہتے ہوئے وہ دائیں بائیں دیکھ رہا ہے کہ کہیں کوئی سن تو نہیں رہا ہے، سنن ابو داؤد میں روایت ہے، تو یہ امانت ہے، تمہارے لیے جائز نہیں کہ بات کسی اور سے بیان کرو۔ اسی طریقے سے زبان کی برائیاں بہت زیادہ ہیں، ہم سب نہیں بیان کرتے۔ ایک اور آخری برائی جو عام طور پر ہمارے یہاں پائی جاتی ہے وہ یہ کیا ہے؟ بحث اور بیجا الجھنا ہے، خاص طور پر دینی معاملات میں۔ عمومی طور پر آپ دیکھیں گے ہم سے خاص طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہاں ہم لوگ آپس میں بحث کر رہے تھے اس مسئلے پر، فلاں صاحب یہ کہہ رہے تھے، ہم یہ کہہ رہے تھے۔ اللہ نے تمہیں کس نے کہا یہ بات کرنے کے لیے؟ جب شریعت کا کوئی علم تمہارے پاس نہیں ہے، شریعت کا کوئی تمہارا وہ بحث کر ہی کیوں رہے ہو؟ آخر تم نے اللہ کے رسول کی وہ حدیث نہیں سنی کہ آپ نے فرمایا قاضی 3 قسم کے ہیں، القضاۃ ثلاثہ، قاضی کون ہیں؟ 3 قسم کے ہیں، ایک قاضی جنت میں جائے گا اور 2 قاضی جہنم میں جائیں گے۔ یہ کس کے بارے میں؟ قاضیوں کے بارے میں ہے۔ ایک قاضی جنت میں اور 2 جہنم میں۔ جنت میں کون جائے گا؟ جس نے حق سمجھا، حق کو سمجھنے کی کوشش کیا اور حق کے مطابق فیصلہ کیا، وہ کہاں جائے گا؟ جنت۔ دوسرا وہ جو حق سمجھا لیکن حق کے خلاف فیصلہ کیا، وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ تیسرا وہ شخص جو حق نہیں جانتا اور پھر بھی فیصلہ کر رہا ہے، اگر اس کا فیصلہ حق بھی ہے پھر بھی وہ جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بے جانے فیصلہ کیا ہے۔ تو میں عرض کرنے کا مقصد ہے کہ دین کی جو بات، دینی جو مسئلہ، دین کی جو حقیقت آپ نہیں سمجھتے ہیں اس کے بارے میں الجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کہیے کہ ہاں بھائی فلاں کتاب ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں، فلاں مولوی صاحب ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں، فلاں شیخ امام صاحب مسجد میں چلتے ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں، اور کسی دینی معاملے میں اپنی رائے دینا، اپنی رائے پیش کرنا، اپنی سمجھ پیش کرنا واللہ یہ قطعاً جائز نہیں ہے، یہ گناہ کا سبب ہے، یہ بہت بڑی ہلاکت اور بربادی ہے۔ ایسے وقت میں اگر کوئی انسان صحیح بات بھی کہتا ہے پھر بھی گنہگار ہو جائے ہو، تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ دینی معاملات میں بحث و مباحثہ کرنا، انجانے میں الجھنا، یہ چیز ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس طریقے سے زبان کی اور بہت سی برائیاں پائی جاتی ہیں جن کے بارے میں ہمیں اور آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو چغلی سے، غیبت سے، دھوکہ سے اور جھوٹ بولنے سے، جھوٹی قسمیں کھانے سے، شرک کی بات کرنے سے، کفر کی بات کرنے سے، ہر قسم کی بات سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور